کہانی 2026 سے شروع ہوتی ہے، جہاں زوان اپنے پرانے اسکول آتی ہے اور 2016 کی یادوں میں کھو جاتی ہے۔ ماضی میں لوشیو ایک شرارتی لڑکا ہوتا تھا جو اسکول اسمبلی میں ہنگامہ کھڑا کرتا تھا۔ ٹیچر اس کی بائک کی چابی چھین لیتے ہیں اور شرط رکھتے ہیں کہ اگر وہ شہر کے امتحانات میں ٹاپ 1000 اسٹوڈنٹس میں آئے گا تو ہی بائک واپس ملے گی۔ زوان کی دادی شدید بیمار ہو جاتی ہے اور ان کے علاج کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف زوان کے والد قرضوں کی وجہ سے گنڈوں سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنی ماں سے مدد مانگتی ہے جو اسے چھوڑ چکی ہے، مگر وہ منع کر دیتی ہے۔ مجبوری میں زوان لوشیو کو پیسے کے بدلے ٹیوشن پڑھانے کی آفر کرتی ہے۔ لوشیو اور زوان پڑھائی کے بہانے وقت گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں۔ دونوں مل کر پالتو مچھلی کو بچانے اور اسے گھر دینے کے مشن پر نکلتے ہیں، جس سے ان کے درمیان دوری کم ہو جاتی ہے۔ لوشیو خاندانی اراکین کو زوان اور کے تعلق کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ زوان کو پیشکش کرتی ہے کہ اگر وہ لوشیو سے دور ہو جائے تو وہ اس کی دادی کے علاج کے تمام اخراجات اٹھا لیں گے، جس سے زوان شدید ذہنی دباؤ میں آ جاتی ہے۔ زوان اپنی دادی کی جان بچانے کے لیے لوشیو کی پڑھائی کے درمیان پھنس جاتی ہے، جبکہ لوشیو دل سے زوان کی عزت کرنے لگتا ہے اور اس کی پڑھائی میں سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ہائی اسکول ختم ہو جاتا ہے اور گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوشیو امتحان میں اچھا اسکور کر لیتا ہے۔ وہ دونوں اس خوبصورت موسم گرما میں ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے ہیں۔ لوشیو کھل کر زوان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور زوان بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، لیکن خفیہ مقصد کی وجہ سے اندھیرے اندر مجرمانہ ساز کا شکار رہتی ہے۔ بایولوجیکل ماں کی کچھ ایسی سچائیاں سامنے آتی ہیں جو زوان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ زوان اور لوشیو کے خاندان کا پرانا تعلق ماضی ان کے رشتے کی آرانے لگتا ہے۔ لوشیو آخرکار پتہ چل جاتا ہے کہ زوان شروع میں صرف ایک پلان کے تحت پیسوں کے لیے اس کے قریب آئی تھی۔ وہ شدید دل برداشتہ ہو جاتا ہے کیونکہ زوان پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ غلط فہمی اتنی بڑھتی ہے کہ دونوں کا رشتہ در موڑ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ کہانی 10 سال آگے بڑھ کر 2026 میں چلی جاتی ہے۔ زوان اور لوشیو اب میچور ہو چکے ہیں، اب اتفاق سے ایک ہی کمپنی میں بطور ساتھی کام شروع کرتے ہیں۔ لوشیو ماضی کے زخم بھول نہیں پایا اور اس لیے وہ جان بوجھ کر زوان کے لیے آفس میں مشکلات کھڑی کرتا ہے اور اس کے ساتھ سخت رویہ رکھتا ہے۔ سالانہ ساتھ کام کرنے کی وجہ سے لوشیو کو اندازہ ہوتا ہے کہ زوان نے ماضی میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگتا ہے کیونکہ وہ اب زوان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ کہانی میں ایک نیا سسپینس تب آتا ہے جب ان کی کمپنی ماضی میں ایک پراسرار فیکٹری کے حادثے کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ حادثہ دونوں کے خاندان سے جڑا ہوتا ہے اور دونوں پروفیشنل طریقے سے اس کا سچ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیکٹری حادثے کی تحقیقات کے دوران پرانے خاندانی راز فاش ہو جاتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے زوان بے قصور تھی اور اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی دادی کی مجبوری میں کیا تھا۔ لوشیو کا بچا غصہ کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر مشکل میں زوان کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں اپنے خاندانوں کے گواہ اور پرانی تلخیوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور 10 سال کی دوری اور تڑپ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور تمام برے کرداروں کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ لوشیو اور زوان اپنے اسکول کے دنوں اس میں کبھی نہ ختم ہونے والے ایک نیور اینڈنگ سمر کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، اور اختتام میں انتہائی خوبصورت اور رومانٹک ہیپی اینڈنگ دکھائی گئی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون سے کردار کس نے ادا کیا۔ جس میں مرکزی کردار زوان ایک غریب لڑکی انتہائی ذہین اور پڑھاکو دکھائی گئی ہے، اور لوشیو ایک امیر گھرانے کا ضدی اور بگڑا ہوا لڑکا ہے دکھایا گیا ہے۔ اور یہ ڈرامہ مشہور چینی یوتھ رومانٹک ڈرامہ ہے جس کی کہانی اسکول کے دنوں سے شروع ہونے کے بعد اور اسکول ختم ہونے کے بعد تک چلتی ہے، اور اس ڈرامے کی کل جو ہیں وہ 29 ایپیسوڈز ہیں، اور یہ ڈرامہ چائنیز ڈرامہ ہے، اور آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ یہ ڈرامہ بہت کریزی ڈرامہ ہے، بہت مزہ آنے والا ہے، جس طرح سے ان دونوں کی نوک جھوک ہوتی ہے اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور 10 سال ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں۔ نہ زوان اس کو دھوکہ دیتا ہے، نہ لوشیو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔
وہ ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ان کے خاندانوں کی خلش کی وجہ سے پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ڈرامہ دیکھیں آپ لوگ، بہت زیادہ اچھا ڈرامہ ہے۔